اسٹوڈنٹس زندگی میں کچھ فیصلے بہت کڑوے ہوتے ہیں، لیکن یہی کڑوے فیصلے آپ کی زندگی کو بہت میٹھا بنا دیتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اس لیے اسٹوڈنٹس اپنے حالات کبھی ایسے نہ رکھو جو آپ کے خوابوں کو بدل دیں، بلکہ اپنے خواب ایسے رکھو جو آپ کے حالات کو بدل دیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ اس لیے اس وقت تک کبھی اپنے قدموں کو نہ روکنا اور اس وقت تک کبھی ہمت نہ ہارنا جب تک اپنی منزل کو حاصل نہ کر لو۔ اور اسٹوڈنٹس خود پر بھروسہ رکھو، ہمیشہ ٹرسٹ اپنے اوپر رکھیں، اعتماد اپنے اوپر رکھیں، کیونکہ خود پر بھروسہ رکھو گے تو وہ آپ کی طاقت بن جاتا ہے، اور دوسروں پر بھروسہ رکھو گے تو وہ آپ کی کمزوری بن جاتا ہے۔ اور زندگی جینے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ جو پسند ہے اسے حاصل کر لو، اور دوسرا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، ایک بار تو صرف موت ملتی ہے۔ زندگی ہمیں ہر روز ایک نیا موقع دیتی ہے، کچھ بننے کا، کچھ کر گزرنے کا، لیکن یہ موقع صرف ان لوگوں کو نظر آتا ہے جو کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس ہمیشہ یاد رکھیے کہ بہترین دن کے حصول کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے اور صبر کرنا پڑتا ہے، تو صبر کا مادہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ صبر کریں گے اور برے دنوں سے لڑتے رہیں گے، مسلسل ہمت کریں گے، کوشش کریں گے، تو ایک نہ ایک دن سویرا ضرور ہوگا۔ اور بیٹا جو لوگ صبر کرتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر کچھ سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ تو کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ اور اسٹوڈنٹس دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر انسان تو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ بیٹا زندگی میں اگر دکھ نہ آئے، غم نہ آئے، تو خوشی اور سکھ کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ رات کو اگر تاریکی نہیں ہوگی، اندھیرا نہیں ہوگا، تو سورج کی قدر کون کرے گا؟ اسی طرح اسٹوڈنٹس سورج ہر روز نکل کر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جس طرح سویرا اندھیری رات کے بعد ہی آتا ہے، اسی طرح کامیابی بھی ناکامیوں کے بعد ہی ملتی ہے۔ اس لیے وہ اسٹوڈنٹ جو ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں، ہمت نہیں ہارنی بیٹا۔ اگر خدا نخواستہ ٹیسٹ میں فیل بھی ہو جاتے ہیں تو ہمت بالکل نہیں ہارنی۔ آپ ناکام نہیں ہیں، آپ ناکام نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا۔ اور وہ اسٹوڈنٹس جو ریپیٹر ہیں، دوسری دفعہ جا رہے ہیں، یا انیشل ٹیسٹ میں چوتھی یا پانچویں دفعہ ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں، تو ان کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہمت نہیں ہاریں گے تو وہ ایک کامیاب اسٹوڈنٹ ہوں گے، ایک کامیاب شخصیت ہوں گے، ایک کامیاب انسان ہوں گے۔ تو یہ سورج کا میسج بھی آپ نے دل پہ نقش کر لینا ہے۔ اس لیے بیٹا ناکامیوں سے کبھی نہیں گھبرانا، ٹھیک ہے؟ ناکامیوں کو خوشی سے سینے سے لگانا ہے، اور ایک اچھی امید کے ساتھ، ایک اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور بڑھتی رہنا ہے، بڑھتی رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک دن ضرور کامران ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ اور دل برداشتہ نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی۔ ہمت جو مرد ہوتے ہیں وہ ہمت کبھی نہیں آتے۔ مرد سے مراد جو دلیر لوگ ہیں، چاہے میرے اسٹوڈنٹس فیمیل سن رہی ہیں، ان کو بھی یہ میسج ہے، میل اسٹوڈنٹ کو بھی یہ میسج ہے، تو زندگی میں کبھی ہمت نہیں ہارنی، ہمیشہ صبر و استقلال کے ساتھ قدم آگے کی طرف بڑھاتے چلے جانا ہے، بڑھاتے چلے جانا ہے۔ کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ اسی طرح بیٹا زندگی میں کبھی غلطی کرنے سے نہ ڈرنا، کبھی غلطی سے نہ ڈرنا۔ غلطی تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، اور غلطی اسی سے ہوتی ہے جو انسان کوشش کرتا ہے، جو انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، جو انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، اسی سے غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے غلطی سے کبھی نہیں گھبرانا، غلطی سے کبھی نہیں ڈرنا۔ اور اسٹوڈنٹس ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ گرنے سے ڈرتے رہو گے تو کبھی بھی چلنا نہیں سیکھ پاؤ گے۔ اس لیے گرنے سے نہیں ڈرنا،
اور یہ ڈر کو آپ نے اپنے دل سے نکال دینا ہے، نکال باہر پھینکنا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ڈر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے دنیا سے کبھی بھی نہیں ڈرتا، دنیا سے کبھی بھی نہیں ڈرتا، اور وہ شخص اصل میں جیتتا ہے جو کبھی ہار نہیں مانتا۔ اگر آپ رائٹ پہ ہیں، اگر حق پہ ہیں، تو کبھی ہار نہیں ماننی، کبھی ہار نہیں ماننا۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ نماز اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے رشتہ اسٹرانگ کر لیں۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا نام ہے، تو آپ 5 وقت کی نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھا کریں، اور تہجد کی نماز بھی پڑھا کریں۔ اور تہجد کی نماز پڑھنا، ادا کرنا، یہ انبیاء کرام کی عبادت ہے۔ آپ کسی مشکل میں خدا نہ خواستہ پھنس جائیں، خدا نہ خواستہ کسی پریشانی اور ٹینشن کا شکار ہیں، تو آپ پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کر کے دیکھ لیں، اور خاص طور پہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور گڑ گڑا کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اللہ سے اپنی بات منوائیں، اور دعا مانگا کریں، کثرت سے دعا مانگا کریں۔ اور جب بھی دعا مانگتے ہیں اول و آخر درود شریف پڑھا کریں، کیوں جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ کی ذات اس سے بہت راضی ہوتا ہے، اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کثرت سے محبت کرنی چاہیے، اور درود شریف کثرت سے جتنا ہو سکتا ہے پورا دن، میں تو کہتا ہوں درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب بھی فارغ ہوں آپ کی زبان پہ درود شریف ہونا چاہیے۔ زندگی میں بیٹا کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے، ہمیشہ کامیاب ہوں گے، ہمیشہ کامیاب ہوں گے جو شخص درود شریف پڑھتا ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور فرشتے ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے قرآن مجید میں کہ بے شک میں اور میرے فرشتے ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ درود و سلام پڑھیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود سلام پڑھیں، کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، اور آپ دیکھیں گے آپ کے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور ڈیلی کم از کم 1000 دفعہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ بہت سے درود شریف ہیں، تو درود شریف آپ وہی پڑھا کریں جس میں آل کا ذکر ہو، آل کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، آل کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا۔ جس طرح یہ پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے آل کا ذکر کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت خوش ہوتی ہیں جب آل کا ذکر کیا جائے۔ تو اس لیے آج سے اگر درود شریف پڑھتے ہیں، اگر آل کا ذکر نہیں ہے تو آل کا ذکر ضرور کریں، اور درود ابراہیمی کی کثرت کریں جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی بہت فضیلت ہے، اور جب بھی دعا مانگتے ہیں اول و آخر درود شریف پڑھا کریں۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف پڑھیں، اور ربیع الاول کا یہ مقدس مہینہ بھی ہے، اور ویسے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹوڈنٹس اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جب بھی نماز پڑھتے ہیں خصوصاً اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عظیم کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام۔